بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام ہے قبولیت دعا کا وقت۔ مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ ایک ویب ٹی وی کے اسی پلیٹ فارم پہ میں نے پورا ایک سال ٹوزڈے آج قبولیت دعا کا وقت کا پروگرام کیا۔ جب سال پورا ہو گیا تو مجھے ایک ویب ٹی وی کے جو روح رواں شہزادہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے فرمایا کہ جناب آپ کس کی جگہ کوئی اور پروگرام شروع کریں، تو اس کے لیے ابھی زیر غور کئی ایک پروگرام ہیں، اس میں سیاسی پروگرام بھی شامل ہیں اور افاد عامہ کے بھی پروگرام حاصل ہیں، اور ملکوں کے ذائقے بھی اس میں زیر غور ہیں۔ تو ابھی قریب ترین ہمارا ایک وزٹ آ گیا ہے دبئی جانے کا۔ انشاءاللہ دبئی سے واپسی کے بعد مارچ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نئے پروگراموں کا آغاز کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہدیہ کریں گے۔ میرا جو پروگرام ایک سال چلا تو اس میں بہت سارے بہن بھائی جو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، تو بالکل وہ اس پروگرام کو یوں سمجھ رہے تھے، بلکہ میں بھی سمجھتا کہ یہ پروگرام سدا جاری رہے گا، لیکن سدا ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ہماری انتظامیہ نے مجھے اشارہ دیا کہ ہم ایک نئے پروگرام کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور ایک سال اس کا مکمل ہو گیا۔ مجھے ایک خاتون کا فون آیا بڑے جذباتی انداز سے کہ جناب مجھے تو اس پروگرام سے بہت فائدہ ہو رہا تھا، نہ صرف میں بلکہ میرے عزیز و کار بہن بھائی بھی اس وقت دعائیں کرتے تھے، بہت سارے لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، اور آپ نے یہ پروگرام اچانک کیوں بند کر دیا ہے؟ آپ میری بہن کا کہنا بالکل درست تھا، اور بلکہ انہوں نے مجھے فرمائش کی کہ جناب مجھے اگر آپ پروگرام نہیں کر رہے تو مجھے ٹائم نکال کے دیں۔ تو میں نے آذرائے مذاق انہیں کہ شاید وہ بھاگ جائیں گی، میں نے کہا جی اگر آپ نکلوانا چاہتی ہیں تو مجھے جناب پورے سال کے دعا کے قبولیت کے ٹائم نکالنے کا مجھے 1.25 لاکھ روپے جناب نظر آنا تھے۔ میں نے تو انہیں آذرائے مذاق کہا، لیکن وہ خاتون کا مجھے دوبارہ فون آیا، وہ میری بہن اگر مجھے سن رہی ہیں تو میں انہی سے مخاطب ہوں۔ مجھے اچھا لگا کہ ان کا دوبارہ فون آیا کہ جناب آپ سال کے میں اکٹھے پیسے تو نہیں دے سکتی، مجھ سے آپ مہینے کے پیسے لے لیں۔ مجھے نہیں اچھا لگا کہ میں اس خلق خدا کی خدمت کے کسی طرح معاوضہ یا نذرانہ لوں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی خدمت کے لیے ہوتی ہیں، ان کا کوئی انمول چیزیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی معاوضہ کوئی خدمت نہیں ہوتی۔ جیسے اگر کسی نے مسجد بنا دی، مسجد میں یوں تو دیکھا جائے کہ اگر 5 نمازیں ہوتی ہیں تو وہ 24 گھنٹے میں آپ 1 گھنٹہ کم و بیش نماز پڑھتے ہیں، باقی 23 گھنٹے مسجد خالی پڑی رہتی ہے۔ اس کے بعد اسکول ہیں، مدرسے ہیں، یونیورسٹی ہیں، 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے 7-8 گھنٹے آباد ہوتی ہیں، باقی خالی پڑی رہتی ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری خلق خدا کے افاد عام کے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ اجتماعی طور پہ ہونی چاہیے۔ ہر بین المذاہب پہ آپ مندر دیکھیں، مسجد دیکھیں، چرچ دیکھیں، ٹیمپل دیکھیں، ہر طرح کے عبادت خانے 24 گھنٹے آباد نہیں رہتے، تو ان کا اور بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مجھے لاہور میں تو کم اتفاق ہوا، لیکن کراچی کی مساجد میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی جناب شادیاں وہاں کر رہے ہوتے ہیں، عقیقے کر رہے ہوتے ہیں، اور نکاح وہاں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو مسجد اللہ کو پسند ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں، اور مسجد چونکہ اللہ کے گھر ہے، اور سب سے بڑی مسجد تو خانہ کعبہ ہے، اور پھر مسجد نبوی، اور اس کے بعد پھر نجف، کربلا، کوفہ میں مسجد سیلہ ہے جہاں امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ تو مقام ہیں جہاں پہ دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو آج میں جو دعا کا پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ ایک سدا بہار پروگرام ہے۔ ہمارے آسان ہے کہ جیسے ہفتے کے 7 دن ہیں، تو اس طرح 7 ستارے ہمارے، جسے ہم صبح کواکب کہتے ہیں۔ ان 7 ستاروں میں ایک ستارہ ہے فطرتی طور پہ، جو ستارہ مشتری ہے، جو منسوب ہے جمعرات کے دن سے۔ آپ دیکھیں کہ جمعرات کے دن لوگ کتنے اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ پہنچے ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی متصل ہو جاتی ہے شب جمعہ۔ شب جمعہ کی فضیلت عام دنوں سے زیادہ ہے۔ یہ مغرب سے لے کے جناب اذان فجر تک یہ سب دعاؤں کا وقت ہے، جتنی دعائیں کی جائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو دعا کے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ 14 ٹائم ہدیہ کر دوں۔ جب آپ دعا کریں تو یہ سدا بار پروگرام سے آپ جب بھی اس کو آن کریں گے تو آپ کو قریب ترین قبولیت دعا کا وقت مل جائے گا۔ اب ایک چھوٹی سی سادہ سی بات میں ہدیہ کروں، پہلے بھی میں نے کسی پروگرام میں کی تھی۔ یہ میرے پاس ایک نوٹ بک، اس میں موبائل بھی پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم نے دنیاوی طور پہ کسی سے بات کرنی ہو تو ہم جناب موبائل کا نمبر ڈائل کرتے ہیں اور ہم دنیاوی طور پہ اس سے بات کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم نے بات کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے
تو سب جانتے ہیں کہ نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ہماری ہتھیلیوں کو اٹھ جانا یہ عالم بالا سے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے. اب اگر ہم اپنا ہاتھ دیکھیں تو ہر چیز کا ایک سمبل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس وقت کی جو آبادی ہے یہ 7 ارب سے زیادہ ہے اور ہر چیز کا ایک مونوگرام ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اشرف المخلوق بنانے والی اور مکمل جسم کے تخلیق پہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی اس تخلیق پہ فخر کیا. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ہماری انسان میں کوئی مونوگرام نہ ہوتا. تو ہر شخص کا جو ہاتھ ہم اٹھا کے دعا کرتے ہیں ہر شخص پہ ہاتھ پہ اللہ لکھا ہوا ہے, الف لام لام ہے. اور حروف صامت جو ہمارے 28 حروف ابجد ہیں اس میں 13 حروف ایسے ہیں, الف ہی دال ر سین صاد تو عین کاف لام میم واو ہے. ان میں نقطہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے لیے حروف صامت کے لفظ استعمال کیے. اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے, محمد مصطفیٰ میں کوئی نقطہ نہیں ہے, علی لکھا ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس میں بھی اب دیکھیں کوئی کلمہ طیبہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. میں جو ہاتھ کی ہماری دیکھیں کہ ہتھیلی میں 5 انگلیاں بنی ہوئی ہیں. یہ 5 انگلیاں اللہ تو آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر شخص کے ہاتھ پہ اللہ لکھا ہوا ہے. اس لیے ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں, دایاں ہاتھ ہو بایاں ہو. تو ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں. میں نے بڑا غور و فکر کیا ماضی میں تو مجھے سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آیا کہ 5 انگلیاں ہمارے پنجن پاک کا مظہر ہے. ہمارے ہاتھ میں نہ 4 انگلیاں نہ 6 انگلیاں ہیں, 5 انگلیاں پنجن پاک کا مظہر ہے. پنجن پاک نے جو بھی لیا خدا کے نور سے پیدا ہوئے پنجن محمد استو علی فاطمہ حسین وصر, یہ اللہ کی وہ نوری ہستی ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ جو نور لیا. ہماری اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں کہ تربیلا میں اور غازی بروتھا میں اور جناب منگلا ڈیم میں بجلی بن رہی ہوتی ہے اور وہ خالص بجلی ایک دم تو ہمارے گھر نہیں آتی. تو وہاں درمیان میں کوئی ٹرانسمیٹر ہوتا ہے, بڑے بڑے ٹرانسفارمر لگے ہوتے ہیں جہاں پہ رک کے اور پھر جناب ہمارے گھروں تک بھی وہ بڑے چھوٹے چھوٹے ٹرانسفارمر سے رک کے آتی ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ان کے 70 صحابہ نے حواریوں نے اللہ کا نور دیکھنے کا, اللہ کا جلوہ دیکھنے کا خواہش کی تھی. اللہ نے منع کیا, لیکن جب وہ قوموں نے اصرار کیا تو اللہ نے ایک ایسے ہی چنے کے دانے کے برابر روایت ہے کہ وہ ایک نور دکھایا. نتیجہ کیا نکلا کہ کوہ طور پہاڑ جل گیا, کوئلہ بن گیا جس کا ہم آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں, اور جو 70 بندے تھے وہ مر گئے. اور حضرت موسیٰ کی چونکہ روح زیادہ اعلیٰ تھی تو وہ صرف بے ہوش ہوئے. تو اللہ کا جلوہ اتنا ہے کہ ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے. تو ہم نے محمد مصطفیٰ نے کہہ لیا کہ اللہ ایک ہے تو ہم نے اللہ کو مان لیا. اللہ کی عبادت کریں. محمد مصطفیٰ نے انہوں نے اپنے آپ کو پہلے 40 سال صادق و امین منوایا. جب ان کے ہم نے عمل دیکھا کہ آج محمد مصطفیٰ سچے ہیں, عربی ہیں, اور عربی زبان میں انہوں نے عربی قوم کو جو جاہل قسم کی قوم تھی ان سے کہلوایا کہ میں صادق و امین ہوں. جب انہوں نے کہا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے, دین ہے, اسے ٹرانسفر کیا. وہ الگ بات ہے کہ کیا مخالفتی ہوئیں اور حضور کو اس دین پھیلانے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بہرحال دین اللہ کا پسندیدہ, اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے, اور یہ پھلا پھولا. اور یہ جو 5 ہیں یہ 5 انگلیاں پنجن پاک کا مظہر ہے. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 5 انگلیوں میں ہڈیاں دیکھیں تو آپ کو 4 انگلیوں میں جو ہڈیاں ملیں گی یہ آپ کو 12 ملیں گی. تو یہ 12 امام جو ہیں سبھی واقف ہیں 12 اماموں سے, مولا علی سے لے کے امام زمانہ حضرت مہدی تک. تو یہ 12 اماموں کا اس میں انڈیکیشن ہے. اور انگوٹھے میں آپ کو ہڈیاں نہیں ملیں گی, 3 یہ 2 ملیں گی. تو یہ 4 معصوم جناب سیدہ اور محمد مصطفیٰ کا یہ مظہر ہے. تو 14 کو جناب جب ہم جمع کرتے ہیں, چونکہ 14 ہڈیاں تو یہ 5 بنتے ہیں, 5 انگلیوں ہماری ہیں, اور 5 کو جمع کریں تو اللہ بن جاتا ہے. تو یہ ایک دعا کا فلسفہ ہے. اب ہم آتے ہیں ہمارے ہفتے کے جو 7 دن ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں تو یہ ایک دائمی فارمولہ آپ نوٹ کر لیں. ہمارا جو ستارہ مشتری ہے یہ خیر و برکت کا ستارہ ہے. اس کا ایک چکر ہے 12 سال کا. ایک برج میں ایک سال رہتا ہے. آج کل یہ برج جدی میں ہے, اور 20 نومبر کو یہ برج دلب میں چلا جائے گا 1 سال کے لیے. تو آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ 12 سالہ بعد روڑی نہیں سنی جاتی ہے. تو یہ کہاوتیں بڑی سچی ہوتی ہیں, اولاد مرد کے نصیب کی اور رزق عورت کے نصیب کا. تو اسی طرح ستارہ مشتری میں اللہ تعالیٰ نے تمام خیر و برکت رکھی ہے. روحانیت کا مالک ہے, رزق کا مالک ہے, دولت کا مالک ہے,
یہ لوگوں کے جو نصیب کھلتے ہیں یکدم، اس کا مالک ہے، خاص طور پہ شادیوں کا مالک ہے، اور یہ خوشی دینے والا ستارہ، یہ روحانیت کا مالک ہے، اولیاء اللہ کا ستارہ ہے، بلکہ اس کے جو نمبر جمع کریں اللہ تعالیٰ کے تو یہ جناب 66 ہیں، ان کو جمع کریں 3 بن جاتا ہے، تو 3 نمبر بھی یہ نہیں سمجھے ستارہ مشتری سے منسوب ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نمبر ہے۔ میں انہیں یوں اخذ کیا نتیجہ، بلکہ اپنے اساتذہ سے بزرگوں سے بھی سنا، یہ خیر و برکت کا ستارہ ہے۔ تو ستارہ مشتری 24 گھنٹے میں 3 دفعہ اس کی ساتھ آتی ہے، تو آپ دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہیں تو آپ اپنا مقامی طلوع آفتاب کا وقت دیکھیں، اس میں آپ اتوار کے دن سے اگر ہم آغاز کریں تو 5 گھنٹے جمع کر لیں گے، تو 6واں گھنٹہ مشتری کا ہوگا، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس کے بعد اتوار کو 12 گھنٹے جمع کریں گے طلوع آفتاب میں تو مشتری کی ساتھ ہوگی، اور پھر 19 گھنٹے جمع کریں گے تو یوں مشتری کی ساتھ ہوگی۔ تو یہ اتوار کے دن تینوں اوقات ایک پرائمری اسٹرالوجی کہہ لیں، ایک روحانی اسٹرالوجی کہہ رہے ہیں، اس کے تحت یہ قبولیت دعا کے وقت ہیں۔ اب ہم پیر کی طرف آتے ہیں، تو پیر کے دن آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، چونکہ آدھی رات کسی جگہ ہوتی ہے اور کہیں سورج نکلا ہوتا ہے، تو اپنے مقامی وقت کا جب طلوع آفتاب ہے، سورج نکلتا ہے، اور اس کے بعد جب چاش کا وقت ہو جاتا ہے، والضحیٰ کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ کو قسم ہے اس چمکتے ہوئے سورج کی، تو پیر کے دن آپ طلوع آفتاب میں 2 گھنٹے جمع کر لیں، اس کے بعد 9 گھنٹے جمع کر لیں، اور پھر 16 گھنٹے جمع کر لیں، تو جناب یہ وقت مشتری کی ساتھ کے ہوں گے۔ یہ پیر کے دن سبھی قبولیت دعا کے وقت ہیں۔ منگل کے دن آپ اپنے مقامی طلوع آفتاب میں 6 گھنٹے جمع کریں، اس کے بعد آپ اس میں 13 گھنٹے جمع کریں، اس میں 20 گھنٹے جمع کریں، تو یہ بھی آپ کے قبولیت دعا کے وقت ہیں۔ بدھ کے دن طلوع آفتاب کے بعد جیسے سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے دنیا میں کسی بھی جگہ، 3 گھنٹے جمع کریں یا 10 گھنٹے جمع کریں یا 17 گھنٹے جمع کریں، تو یہ مشتری کی ساتھ نکلے گی، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس کے بعد جمعرات کے دن سورج نکلتے ہی پہلی ساتھ مشتری کی ہے، تو یہ پورا گھنٹہ دعاؤں کا وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہ یاد رہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں، کم از کم آپ 313 دفعہ چھوٹا سا درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ، اور ہر تسبیح میں رک کے اپنے مقاصد کے لیے دعا کریے۔ مجھے شروع میں عرض کرنا چاہیے تھا، باقی میں نے درمیان میں کر دیا، آخر میں پھر ہدیہ کروں گا۔ اس کے بعد جمعرات میں آپ جناب 7 گھنٹے جمع کر لیں طلوع آفتاب میں، اور اس کے بعد 14 گھنٹے جمع کر لیں، اور پھر 21 گھنٹے جمع کر لیں، تو یہ مشتری کی ساتھیں نکل آئیں گی، یہ قبولیت دعا کے وقت ہیں جمعرات کے دن۔ جمعے کے دن یہ سید الیوم ہے، یوں ہی یہ اس میں قبولیت دعا کے بہت سارے وقت ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ایک سلسلہ ساتھیں مشتری کا چل رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد آپ 4 گھنٹے جمع کریں مشتری کے ساتھ، 11 گھنٹے جمع کریں مشتری کے ساتھ، اور 18 گھنٹے جمع کریں تو مشتری کے ساتھ، تو یہ پورا گھنٹہ بھی قبولیت دعا کا آپ شمار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہفتے کا دن ہے، ہفتے کو جناب طلوع آفتاب کے بعد 1 گھنٹہ، اس کے بعد 8 گھنٹے، پھر 15 گھنٹے، اور پھر 23 گھنٹے جمع کریں گے، تو یہ سبھی مشتری کی ساتھیں نکل آئیں گی، یہ سبھی قبولیت دعا کے وقت ہیں۔ اس کے علاوہ جو دائمی جو میں نے اوقات خود تحقیق کی ہے، اولیاء اللہ سے تحقیق کی ہے، انبیاء سے میں نے تحقیق کی ہے، اور بزرگوں سے تحقیق کی ہے کہ کب کب دعائیں آپ کریں تو مستجاب ہوتی ہیں۔ سب سے اچھا وقت ہے تہجد کا۔ تہجد کا وقت دنیا میں آپ کہیں بھی رہتے ہوں تو شب طلوع آفتاب سے قبل فجر سے پہلے یہ مقامی اور معیاری وقت کے مطابق آپ 3 سے 5 شمار کر سکتے ہیں، تو یہ بہترین وقت ہے قبولیت دعا کے لیے۔ لیکن قبولیت دعا کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، اور نماز پڑھیں اور دعا کریں، تو یہ 3 سے 5 کا وقت ہے، یہ جناب قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس کے بعد قبولیت دعا کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات سنا ہوگا اولیاء اللہ بزرگ لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، تو سجدے میں اللہ کی جو بزرگی کی تسبیح کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی دعاؤں کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں، چونکہ حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری شاہ رکھ کے قریب ہے، تو جناب ہمارا جو دل کی دھڑکن چل رہی ہے، یہ بھی اس سے بھی اللہ اکبر کی صدا آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے قریب اگر کوئی مسجد ہو تو ہر اذان کا جو سرنما کلام ہے اللہ اکبر ہے، اس کے 289 نمبر ہے، یہ بھی اس میں اعظم ہے۔ آپ دن میں اس کو بھی اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ ایک جو میں نے کچھ دنوں پہلے، چند مہینے پہلے میں نے ایک طریقہ آزمایا
کہ جب اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے تو اپنے دل پہ آپ ہاتھ رکھیں یا تصور کر کے آپ اللہ اکبر کوشش کریں کہ اپنے قلب کو چلائیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ آپ کا قلب جاری ہو جائے گا۔ آپ اسے جو تسبیح چھوٹی 33 دفعہ 34 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 35 دفعہ 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کا قلب جاری ہو جائے گا۔ اور جب قلب جاری ہوگا تو اس قلب سے جو خون کی پمپنگ ہے پورے جسم میں جائے گی، یعنی آپ کا خون پورے جسم میں اللہ اکبر کی عظمت اور بزرگی لے کے جا رہا ہے، تو آپ اپنے جسم میں ایک روحانی توانائی محسوس کریں گے، جسمانی توانائی محسوس کریں گے، اور آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک وقت بھی جناب بہترین ہے قبولیت دعا کا، جو سجدے میں میں نے عرض کیا ہے، سجدے میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں اور سجدہ آپ اپنی لمبا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب یہ نمبر 4 آ جاتا ہے اذان۔ جب آپ سنیں تو اذان سنتے ہی جناب دعا کریں، تو یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس کے لیے کوئی مشرق مغرب کی قیادت نہیں، دنیا میں کہیں بھی ہوں، اذان سنتے ہی آپ دعا کریں، بلکہ اذان کے ساتھ اذان بھی آپ ساتھ ساتھ دعائیں اور آخر میں دعا کریں مؤذن کے ساتھ۔ اس کے بعد جناب 5واں وقت آ جاتا ہے جب بارش ہو، بہت عرصے بارش نہ ہوئی اور پھر اچانک بارش ہو تو رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے رحمت کے نازل ہوتے ہیں، تو بارش وقت بھی آپ دعا کریں تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور چھٹا جناب اوقات ہیں، یہ ہیں جناب فرض نماز کے بعد آپ دعا کریں تو یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ تو ویسے ہی ہمارے اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے دیے ہیں، اور میں نے آپ کو ہدیہ کیا کہ ہر ہاتھ پہ اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد 5 انگلیاں پنجتن پاک چہاردہ معصومن۔ اور اس کے بعد سب سے جو اہم دن ہے جمعے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی ہے۔ جمعے کی جیسے ہی شب شروع ہوتی ہے، جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد، تو شب جمعہ جب تک اذان فجر نہ ہو جو جمعے کو، یہ پوری رات ہی عبادت اور دعاؤں کی ہوتی ہے، اور تہجد کا وقت خاص طور پہ اس میں بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اور اس دن جب آپ جمعے کا دن ہو، سورہ جمعہ بھی قرآن پاک پہ پڑھیں، اس کی بھی بہت ساری فضیلت ہے۔ اس کے بعد بھی آپ دعا کریں پڑھ کے، تو یہ بھی مستجاب دعا کا وقت ہے۔ جمعے کے دن جب آپ اذان جمعہ سنیں اس وقت دعا کریں، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ پھر جمعے میں جب مولانا صاحب خطبہ دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اکثر بہن بھائی نہیں جانتے، جو کہ بہنیں تمہاری کم و بیش ہی جاتی ہیں مساجد میں، لیکن جب وہ کعبہ میں اور حرم مدینہ میں جاتی ہیں تو وہاں پہ ان کا ایک پورشن مخصوص ہوتا ہے۔ اللہ کے راز اپنے ہیں، اور مولانا صاحب حالانکہ اچھے خاصے ماشاءاللہ تیار ہو کے آئے ہوتے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے ایک اچانک بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس میں کیا راز ہے۔ لیکن جب میں نے تحقیق کی، حالانکہ جو قبلہ مولانا صاحب ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ صحت مند ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ میں ان کا جناب ایک عصا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایران میں تو جناب وہ اسلحہ بھی لے کے بعض اوقات علماء کرام میں نے سنا کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دشمن پہ ہیبت اور طاری ہونے کی نشانی ہے کہ ہم یعنی غافل نہیں ہیں دشمنوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنا اسلحہ تیار رکھنے کے لیے، اپنے گھوڑے تیار رکھنے کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ تو مولانا صاحب جب خطبہ دینے کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں تو ایک درمیانی وقفہ ہوتا ہے، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ میں نے تحقیق کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی کیا مصلحت، کیا حکمت ہے۔ مسجد نبوی میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، اور اچانک مسجد میں سید الشہداء امام علی مقام مولا حسین بچے تھے، وہ اچانک مسجد میں داخل ہوئے۔ اس سے قبل کہ وہ کہیں گر گرا نہ جاتے یا انہیں ٹھوکر نہ لگتی یا ان کی عزت و حرمت تھی، اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ میرے نواسے کو اٹھا کے میری گود میں لا کے دو۔ حضور نے خطبہ چھوڑا اور لپک کر جا کر اپنے نواسے حسین کو اٹھا کے لائے، اسے اپنی گود میں بٹھایا، اور اپنی جو اصحابہ تھے، نمازی تھے جمعے کو، نے کہا کہ حاذا حسین، اسے پہچانو کہ یہ میرا حسین ہے۔ اور حدیث رسول ہے کہ حسین منی وانا میرا حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس وقت تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نانے سے تو نواسا ہو سکتا ہے، نواسے سے اور حسین، یعنی نانا سے نواسے سے حسین، معافی چاہتا ہوں، نواسے سے نانا کیسے ہے؟ تو تاریخ نے ثابت کر دیا سانحہ کربلا کے بعد کہ سانحہ یعنی جو کربلا ہوا حسین نے
اپنی عظیم قربانی دی، 72 اپنے جان ساروں کی قربانی دی، اور اس کے بعد 3 دن کے بھوکے پیاسے حالت نماز میں. نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے. آپ چاہے سفر میں ہو تو آدھی نماز ہے، یہ اس کی مہربانی اللہ کی. آپ اگر بیمار ہیں تب بھی جناب نماز آپ پہ واجب ہے. جس طرح قرض معاف نہیں ہوتا، آپ نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے. لوگ مرنے کے بعد لوائقین کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کا کسی نے قرضہ دے رہا تو ہم اس کو ادا کریں گے. تو اس طرح قرض کے ساتھ ساتھ فرض بھی جو اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے، 5 گانا نماز ہے. تو جناب یہ نماز ہر حالت میں واجب ہے کہ اس کی جناب لوگ قضائے نماز پڑھتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہر بندہ وقت پہ نماز پڑھے اور نماز کے بعد دعا کرے، تو یہ قبولیت دعا کے وقت ہوتے ہیں. اب نماز سے مجھے بائی دا وے یاد آیا کہ ہر 5 نمازوں کے بعد لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. ایک چھٹی نماز ہے، وہ جناب تہجد کی نماز ہے کہ بندہ اپنے رب کے آگے پیش ہونے کے لیے اٹھتا ہے نیند کی حالت میں، اور نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، اور جناب وہ بارگاہ خداوندی پہ کھڑا ہے. تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا ہے، میرے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے کھڑا ہے. تو مانگو اس سے، پوچھو اس کو کہ اس کی کیا حاجت ہے، تو اس کی حاجت دے دو. تو اس تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ اللہ خود بانٹ رہا ہوتا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا بندے. تو جو بہن بھائی مجھے کہیں بھی دیکھ رہے ہیں وہ تہجد کی اس نماز کو اپنا لیں. تو میں دعوے سے، یقین سے آپ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ آپ کا دنیاوی مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، آپ کو روحانی مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، آپ کے رزق کا مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، آپ کی بیماری کا مسئلہ ہے وہ آپ کا حل ہوگا، بچوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں وہ حل ہوں گے، نافرمان کسی کی خدا نخواستہ اولاد ہے وہ حل ہوگا، اور کسی کو اپنے پیاروں کی جدائی، الغرض آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے تو نماز تہجد کی 11 رکعت ہے. آپ 11 رکعت پڑھیں، آپ 5 رکعت پڑھیں، چاہے آپ 1 رکعت پڑھیں. تو یہ وہ نماز ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کو خود پکارتا ہے، کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگنا ہے. تو جناب یہ وقت بھی بہترین قبولیت دعا کا ہے. پروگرام لمبا ہوتا جا رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک دائمی پروگرام ہے تو مجھے شہزادہ صاحب نے اجازت دی، سعادت ہے کہ میں آپ کو ہدیہ کروں، کیونکہ وہ جو پورا 1 سال ہم پروگرام کرتے رہے اس کے بہن بھائیوں کو ایک دلچسپی روحانی پیدا ہوئی، اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں اس بہن کے کہنے پہ یا اور لوگوں کے کہنے پہ چند اور بھی مجھے فون کالز آئیں، تو میں نے سوچا کہ ایک ایسا پروگرام میں ہدیہ کر دوں کہ آپ اس پروگرام کو آن ایئر کر کے آپ اپنے قریب ترین اوقات کو پالیں کہ قبولیت دعا کا کون سا وقت ہے. اس کے بعد جناب ہم آتے ہیں تلاوت کلام پاک. آپ اچھا، قرآن جو ہے ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے، حکمت کی کتاب ہے، اور فی زمانہ یہ کتاب ہے، ہر زمانے کی یہ کتاب ہے. اور یہ کتاب اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ آپ کے والدین بھی سن رہے ہوں گے، والدین اپنی اولاد کی اتنی محبت نہیں کرتے جتنی یہ کتاب اللہ کی آپ سے محبت کرتی ہے، اور یہ جو احکامات دیتی ہے یہ جناب اس پہ عمل کریں. تو کتاب قرآن پاک ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والی کتاب ہے. اس سے نصیحت پکڑیں، صدق خلوص سے آپ کسی بھی وقت تلاوت کریں، لیکن بہتر وقت ہے تہجد کا، تلاوت کر کے دعا کریں. تو اس وقت آپ جو بھی جناب دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اس وقت کی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اس کے بعد ایک عام سبھی بہن بھائی جاتے ہیں کہ جب آپ عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں آب زمزم پئیں، تو آب زمزم پیتے ہوئے دعا کی جائے، یہ دعا بھی جناب قبول ہوتی ہے. اور صفا مروہ کے جو 7 چکر ہیں یہ جناب اس وقت بھی جب دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. اور کعبے کے چکر بھی لوگ بعض اوقات نفلی طواف کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی دعائیں کرتے ہیں، قبول ہوتی ہے. اور مقام ابراہیم جو ہے یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے. اور پھر جو لوگ خاص طور پہ حاجی ہمارے جو دوست ہیں، اور یہ جب صفا یعنی مروہ کے بعد جب میدان عرفات میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، تو یہاں بھی قبولیت دعا کے وقت ہیں. اور کوئی شخص گناہ گار ہے اور اسے جناب اللہ کی عظمت اور بزرگی کا ایمان اس پہ آ جاتا ہے اور روز محشر اسے یاد آ جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے جب توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو یہ بھی ایک قبولیت دعا کا وقت ہے. سدا بہار قبولیت دعا کے اس پروگرام میں سب سے اہم جو وقت ہے دعا کی قبولیت کے لیے،
ابھی انشاءاللہ 1 ماہ کے بعد رمضان کی آمد ہو جائے گی، 1 ڈیڑھ ماہ کے بعد بہت اہم اور قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہوئے دعا کریں، اور خاص طور پہ روزہ کھولتے وقت دعا کریں، اور چاہے کھجور سے کریں چاہے شہد سے کریں۔ اس وقت جب دعا کی جاتی ہے اور پوری، اگر آپ اذان سن کے ساتھ مؤذن کے ساتھ دہرا کے آپ حالت روزہ میں اگر 2-4 منٹ روزہ لیٹ بھی ہو جائے تو روزہ ہمارا میرے نزدیک اور علماء کے نزدیک مکروہ نہیں ہوتا۔ اذان سننے کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اور اذان ہوتے ہوئے بھی آپ روزہ کھولیں۔ آپ کا جس بھی فقہ سے تعلق ہے، آپ رمضان میں جب اذان مغرب ہوتی ہے اور اس وقت جب روزہ کھولا جاتا ہے تو اکثر گھرانوں میں دعا کی جاتی ہے اجتماعی طور پہ، آپ انفرادی طور پہ دعا کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اور اذان سن کے دعا کی جائے تو یہ بھی ایک بہت ہی مجرب قسم کا وقت ہے قبولیت دعا کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کوشش تو کی تھی کہ یہ 14 چاردہ معصومن کے حوالے سے آپ کو 14 اوقات میں ہدیہ کروں۔ ممکن ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو یا اس میں اضافہ ہو گیا ہو، باقی یہ سبھی اوقات ہی قبولیت دعا کے وقت ہیں۔ خاص طور پہ اس بہن جنہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ مجھے پورے سال کے اوقات نکال کے دیں، یہ خاص طور پہ میں نے ان کو بھی ہدیہ کیا ہے۔ اور دنیا میں وہ بہن بھائی جہاں مجھے کبھی کہیں بھی یہ پروگرام میرا دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ قبولیت دعا کا ایک دائمی سدا بہار پروگرام ہے۔ آپ جب بھی آن کریں گے تو آپ کو قریب ترین جو وقت ہے یہ دعا کا مل جائے گا۔ اور آخر میں یہ سید زادہ سلسلہ روحانیت حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی پیر بھائی داتا گنج بخش علی اجمیری کا یہ ادنا سا خادم ہے شاہ زنجانی، پورا نام جناب میرے بزرگوں نے رکھا تھا شہزادہ سید انتظار حسین کیسر شاہ زنجانی، اور چونکہ یہ بڑا لمبا نام ہے تو شاہ زنجانی آپ کے لیے التماس ہے، دعا کرتا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کی جو بھی نیک حاجت ہے یہ بارگاہ خداوندی میں صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اور 4 معصومین کے جناب وسیلے سے اور وقت کے جو امام حجت القائم امام زمانہ کے وسیلے سے آپ کی جو بھی حاجت ہے پوری ہو۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وقت کے جو امام ہیں ان کا جلد ظہور ہو، اور دنیا میں جتنی یہ بیماریاں اور جنگ و جدل جیسی کیفیت بنی ہوئی ہے ان کے آنے سے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے جتنے بھی اسلحہ خانے ہیں سارے سرد پڑ جائیں گے، اور جو ہم کہتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیے گی، تو عدل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا قائم کی تھی یہ کوئی قتل و غارت ظلم کے لیے نہیں کی تھی، عدل کے لیے قائم کی تھی، اور عدل ہی خدا کی ذات ہے۔ آخر میں ایک بات میں آپ کو ہدیہ کرنے کی پھر سعادت کرتا ہوں، اچھی باتیں جتنی دفعہ بھی ریپیٹ کی جائیں، چونکہ قرآن پاک میں بھی بہت ساری باتوں کی ریپیٹیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور زور دیتا ہے۔ ایک شخص مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے پاس آیا کہ مولا مجھے ایک ایسی شے بتائیں جو اللہ کے پاس نہ ہو، تو مولا نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے پاس ایک شے ہے، اللہ کے پاس ظلم نہیں، اللہ کی ذات عادل ہے، اور عدل ہی خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر خدا کسی پہ ظلم کرنا چاہے تو اس کا شان کریمی ہے، اس کی شان نہیں ہے کہ کسی پہ ظلم کرے، اور دنیا میں یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ عدل قائم ہوگا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو۔ پروگرام خاصا لمبا ہو گیا، لیکن اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ ایک لفظ میں صدق خلوص سچائی سے آپ کو اپنا سمجھ کے، آپ کو اپنا بہن بھائی سمجھ کے، آپ کو اپنا بزرگ سمجھ کے، آپ کو اپنا برخوردار سمجھ کے، آپ کو بیٹا سمجھ کے، آپ کو اپنا انکل سمجھ کے، جو بھی آپ مجھ سے اپنا رشتہ قائم کریں سید زادے سے، یہ ساری باتیں آپ کے لیے ہدیہ کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل پہ ہم اور اچھے سے اچھے پروگرام لے کے اسی پلیٹ فارم پہ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خدا حافظ۔